سب سے پہلے تیسری جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میرا پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 53 کو نکالیں، یعنی 53، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم یہ سبق پڑھیں گے اور آپ بھی اپنی کتاب کی طرف پورا دھیان رکھو گے۔ اس سبق کے پڑھنے سے پہلے کچھ الفاظ سبق کے اوپر لکھے گئے ہیں، پیج کے اوپر، آپ ان کی طرف دھیان رکھیں۔ خلیفہ، نبوت، رسول، متقی، شجاع۔ خلیفہ، نبوت، رسول، متقی، شجاع۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ اس لیسن کے اندر ہے، اس سبق کے اندر آپ کو ایک ایک الفاظ ہم لیسن کے دوران ان کی وضاحت کریں گے۔ تو اس وقت بھی تھوڑا میں ان کے بارے بتاؤں گا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، جو اسلامی حکومت کا چلانے والا ہوتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کی ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تحت لوگوں پر حکومت کرتا ہے، اسی طرح خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اسلامی قوانین کو مد نظر رکھ کر لوگوں کے اوپر پھر حکومت کرتا ہے۔ نبوت، یعنی جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، جو نبی جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ رسول، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اپنی شریعت لے کر آئے۔ اسی طرح متقی، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو حرام نہیں کھاتے، جو اللہ سے بے حد ڈرتے ہیں۔ شجاع، یعنی بہادر۔ اب ہے سبق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام علی، یہ جو ریزاد یہاں پر چھوٹا لکھا ہوا ہے، ریزاد کا مطلب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور لقب حیدر تھا۔ یعنی حضرت علی کا نام کیا تھا؟ علی، اور لقب کیا رکھتے تھے؟ لقب کیا رکھا گیا تھا؟ حیدر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچا تھا ابو طالب، اس کا بیٹا تھا، یعنی چاچا کا بیٹا تھا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ماں کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد تھا، یعنی آپ کی ماں کا نام فاطمہ تھا جو اسد کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 8 برس کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان لانے کے بعد مومنین اور مسلمین میں حضرت علی کا نام آتا ہے، یعنی حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیار کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بے حد پیار کرتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت، پیار، شفقت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ایک اقتباس خود اپنے گھر میں دہرا کر اور پھر اس کو اپنے کاپی پر لکھو گے، پیج بھی لکھو گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو گے۔ انشاءاللہ کل میں اس کا دوسرا اقتباس بھی آپ کو پڑھاؤں گا۔